قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں بہتر وہ ہے جو دوسروں کو نفع پہنچائے۔ لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے، لوگوں کو نفع پہنچانے کے لیے، کسی کی حاجت پوری کرنے کے لیے اگر کوئی تھوڑی سی بھی کوشش کرتا ہے تو رب تعالیٰ اس سے بڑا خوش ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے، اللہ تعالیٰ کا گھرانہ ہے۔ جو اس کی مخلوق کی خدمت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے بڑا راضی ہوتا ہے، بڑا خوش ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خود یہ طریقہ کار تھا کہ مسکینوں کی، غریبوں کی، حاجت مندوں کی خود جا کے حاجت پوری کیا کرتے تھے۔ روایت میں ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ میں ایک بڑھیا کے کام کرنے کے لیے جاتے تھے۔ اس کے گھر کا کام کاج کرتے تو انہیں کچھ دنوں کے بعد محسوس ہوا کہ میرے آنے سے تو پہلے ہی کوئی گھر کا کام کر کے چلا جاتا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن چھپ کر بیٹھ گئے۔ تو جب وہ کام کرنے والا آیا، کام شام کر لیا، کام کر کے چلا گیا، تو حضرت عمر فاروق دیکھ کر حیران ہو گئے کہ وہ کام کرنے والا کون ہے؟ وقت کا خلیفہ ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جو منہ اندھیرے میں اندھیرا بھی چھایا ہوتا ہے تو آگ اس بڑھیا کا کام کاج کر کے پانی بھر کے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ جذبہ تھا ان کا انسانیت کی خدمت کا، انسانیت کے ساتھ فلاح کرنے کا یہ جذبہ تھا۔ آج میں اور آپ انسانیت کی خدمت تو کرتے ہیں، ساتھ میں چرچا بھی کرتے ہیں، ساتھ میں سوشل میڈیا پر بھی ہم ڈال دیتے ہیں تصویریں کھینچ کے۔ تو عزیزو، اگر ہم نے انسانیت کی خدمت کرنی ہے، اگر انسانوں کا دکھ بانٹنا ہے، میں آپ کے سامنے حدیث پڑھی ہے جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو دوسروں کو نفع پہنچائے۔ تو دوسروں کو نفع کیسے پہنچے گا؟ دوسروں کو نفع تب پہنچے گا کہ اگر کوئی ضرورت مند ہے تو ہم اس کی ضرورت پوری کریں۔ جیسے آج کل سیلاب متاثرین ہیں، ہماری طرف دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں۔ اگر جسم کے ایک حصہ تکلیف میں ہو تو سارا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے۔ بالکل اسی طرح اگر آج سیلاب متاثرین غم سے نڈال ہیں، پریشانی سے دوچار ہیں، تو مجھے اور آپ کو یہ چاہیے کہ ان کی مصیبت کا مداوع کریں، ان کے ساتھ خیر خواہی والا معاملہ کریں۔ تو عزیزو، دوستو، مجھے اور آپ کو مل کر سیلاب متاثرین کی مدد کرنی ہے۔ سیلاب متاثرین کا جہاں تک ہو سکا ہم نے دکھ بانٹنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو بندہ میرے کسی امتی کو خوش کرنے کے لیے، جو بندہ بھی میرے کسی امتی کو خوش کرنے کے لیے اس کی حاجت پوری کرے، گویا اس نے مجھے خوش کیا، اور جس نے مجھے خوش کیا اس نے اللہ کو راضی کر لیا، اور جس نے اپنے رب کو راضی کر لیا تو پھر رب اس کے لیے جنت کے سارے ہی دروازے کھول دیتا ہے۔ تو میں اور آج میرے اور آپ کے پاس موقع ہے
کہ اللہ کے نبی کے امتیوں کا دکھ بانٹ کر اپنے نبی کو خوش کر سکتے ہیں۔ اگر ہمارا نبی خوش ہو گیا تو اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا، اور اگر اللہ راضی ہو گیا تو پھر جنت ہم سے دور نہیں ہے۔ اللہ قرآن میں خود کہتا ہے کہ جنت کے قریب آؤ اور دوزخ سے دور ہو جاؤ، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ لیکن مجھے اور آپ کو بھول لگ گئی، ہم نے کامیابی صرف مال و دولت کو، جاؤ منصب کو بنا لیا ہے۔ ہم نے کامیابی یہ بنا لی ہے کہ اس کے پاس کتنی مال و دولت ہے، اس کے پاس مرتبہ کتنا بڑا ہے۔ نانا میرے رب کے قریب کامیاب کون ہے؟ جو دوزخ سے بچ جائے اور جنت میں چلا جائے۔ تو میں نے اور آپ نے خلوص نیت سے رب کی رضا کے لیے صلاح متاثرین کی مدد کرنی ہے۔ صلاح متاثرین کے لیے ہم نے فنڈ اکٹھا کرنا ہے۔ میں نے اور آپ نے مل کر کندھے سے کندھا ملا کے چھانا بچھانا ساتھ کھڑے ہو کر چل کر ان کی مدد کرنی ہے۔ تو اس کے لیے جس طرح سے ہو سکے آپ ان کی مدد ضرور کریں۔ سب سے اپیل ہے، پیسوں کی صورت میں، آپ کپڑوں کی صورت میں، دانوں کی صورت میں، آپ کسی بھی طرح سے ان کی امداد کر سکتے ہیں۔ اور اگر خلوص نیت سے ہم ایک رائی کے دانے برابر بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں گے تو ہو سکتا ہے رب کو وہ تھوڑا سا چھوٹا سا عمل اتنا پسند آئے کہ سارے کے سارے گناہ معاف کر دے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ میں نے ایک بندے کو دیکھا جنت میں بڑے مزے سے رہ رہا تھا، اس کی کوئی نمازیں، اس کی زکوٰۃ، اس کے حج زیادہ نہیں تھے، صرف کس بنیاد پر رب نے جنت میں داخلہ دیا؟ اس نے راستے سے ایک ایسا درخت کاٹ کر پھینک دیا جو لوگوں کو تکلیف دیتا تھا، لوگوں کو گزرنے میں تکلیف ہوتی تھی، تو اس نے وہ درخت کاٹ کر پھینک دیا۔ صرف اس وجہ سے رب نے اسے جنت میں داخلہ دے دیا۔ تو عزیزو، اگر ریاکاری آ جائے تو احد پہاڑ کے جتنا صدقہ بھی کسی کام کا نہیں ہے۔ احد پہاڑ جتنا بھی اگر ہم اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں گے، لیکن ریاکاری ہے کہ لوگ واہ واہ کریں گے، لوگ کہیں گے بڑا سخی ہے، بڑا خرچ کرتا ہے اللہ کی راہ میں، تو جان لو کہ اس احد پہاڑ کے جتنا خرچ بھی ہمیں کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اور اگر رب کی رضا کے لیے 1 روپیہ بھی خرچ کر دیں گے تو اللہ اس کے صدقے ہماری بخشش فرما سکتا ہے۔ اللہ بے نیاز ہے، اس کے خزانے لامحدود ہیں۔ تو آئیں مل کر صلاح متاثرین کی امداد کرتے ہیں، جہاں تک ہو سکے، جتنا ہو سکے، جتنا بن پائے، مجھے اور آپ کو ان کی امداد کے لیے کھڑا ہونا چاہیے۔ ہر سطح پر، ہر فورم پر، ہر سٹیج پر لوگ ان کے لیے چندہ اکٹھا کر رہے ہیں، ان کے لیے سامان اکٹھا کر رہے ہیں، تو میرا اور آپ کا بھی حصہ پڑ جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بازار میں بک رہے تھے، تو ایک بڑھیا داغا لے کے اس کو خریدنے چلی، تو کسی نے کہا بڑھیا اتنا اتنا ریٹ لگ رہا ہے، تو ایک چھوٹا سا داغا لے کے یوسف کو خریدنے چلی ہے؟ تو مائی نے کہا مجھے پتہ ہے میں داغے سے خرید تو نہیں سکتی، لیکن کل قیامت کے دن جب خریداروں کی لسٹ بنے گی تو اس خریداروں میں میرا نام بھی شامل ہوگا۔ میں خریداروں میں اپنا نام لکھوانا چاہتی ہوں بس۔ تو ہم بھی ان کے دکھوں کا، سارے دکھوں کا مداوع تو نہیں کر سکتے، لیکن جتنا کر سکتے ہیں کل قیامت کے دن رب کے حضور یہ تو کہہ سکیں گے، یا اللہ ہم سے جتنا ہو سکا، ہم سے جتنا بن پایا، ہم نے ان کے دکھوں کا مداوع کیا تھا۔ تو جہاں تک ہو سکے فنڈ ریزنگ کرے، گھر میں کپڑے ہیں، گھر میں دانے ہیں،
پیسے ہیں، کسی بھی صورت میں آپ ان کے لیے امداد کر سکتے ہیں۔ اللہ بڑا بے نیاز ہے۔ نمرود نے جب آگ جلائی نا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے، تو آگ بجھانے کے لیے ایک چڑیا اپنے منہ میں تھوڑا سا پانی لے کے چلی آ رہی تھی، تو کسی نے چڑیا سے پوچھا ہے چڑیا تو جلس جائے گی، اتنی اونچی آگ لگی ہوئی ہے، اتنی بلند و بالا آگ لگی ہے، تو جلس جائے گی اس میں، اور تمہارے یہ تھوڑے سے پانی سے کیا بنے گا؟ تو چڑیا نے کہا مجھے پتا ہے، میں کر تو کچھ نہیں سکتی، پانی بہت تھوڑا ہے میری چونچ میں، لیکن میں صرف ان لوگوں میں اپنا نام لکھوانا چاہتی ہوں جو ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ ٹھنڈے کرنے والے تھے۔ تو عزیزو، مجھے اور آپ کو بھی آج موقع ملا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا، اور صحیح معنوں میں خرچ کرنے کا، تو آج میں اور آپ ان کی امداد کر سکتے ہیں۔ ہم جس طرح سے چاہیں، جتنا چاہیں ان کی امداد کے لیے تگودو کریں۔ اللہ اوپر بیٹھا دیکھ رہا ہے، اور میرا رب تو وہ ہے جو کالی اندھیری رات میں کالے پتھر پر کالے رنگ کا کیڑا چل رہا ہو تو رب تعالیٰ اس کے چلنے کی آہٹ بھی سنتا ہے اور اس کو دیکھتا بھی ہے۔ میرا رب تو سینوں کے اندر جو راز چھپے ہیں ان کو بھی جانتا ہے، تو کیا میرا اور آپ کا دیا رب نہیں جانے گا؟ میرے رب کو سارا پتا ہے کہ کون کتنی کوشش کر رہا ہے۔ تو عزیزو، ہم نے کوشش کرنی ہے، اپنے حصے کی شمع جلانی ہے بس، باقی میرا رب جانے اور اس کے بندے جانے۔ ہم نے بس اپنے حصے کی شمع جلانی ہے، اپنے حصے کا جو بن سکا ہم نے وہ بنانا ہے، جتنا کر سکے اتنا کرنا ہے۔ تو ہمیں جذبہ ایمانی جو ہے وہ ہونا چاہیے، جذبہ ایمانی۔ جذبے ایمانی کے تحت ہم اپنے بھائیوں کی امداد کر سکتے ہیں۔ ہجرت کا موقع ہے تو اللہ کے نبی نے انصار اور مہاجرین کو اکٹھا کیا، تو انصار سے کہا کہ اے میرے صحابہ، مہاجرین آج کے بعد آپ کے بھائی ہیں۔ تو پھر انصار نے، تاریخ نے لکھا ہے کہ انصار نے بھی اپنے بھائی ہونے کا حق ادا کیا۔ جس کے پاس 2 باغ تھے اس نے کہا کہ 1 باغ میرا ہے اور آج کے بعد 1 باغ میرے بھائی کا ہے۔ اثار کا جذبہ یہاں ختم نہیں ہوا، اثار کا جذبہ تو یہاں تک چل پڑا کہ ایک صحابی کی 2 بیویاں تھیں، اس نے اپنے بھائی سے کہا کہ آپ کو جو بیوی پسند ہے آپ بتائیں، میں اس کو طلاق دیتا ہوں، آپ اس کے ساتھ نکاح کر لیجئے گا۔ یہ اثار کا جذبہ تھا۔ آج مجھے اور آپ کو بھی اس جذبے کی ضرورت ہے، ہمیں اس جذبے کی ضرورت ہے۔ آج یہ جذبہ لے کے اٹھیں گے تو انشاءاللہ رب تعالیٰ ہمیں جذبہ ایمانی عطا کرے گا، جس کے ساتھ ہم اپنے بھائیوں کے دکھوں کا مداوع کر سکیں گے۔ تو آج ہمارے پاس موقع ہے، ہم دکھ بانٹ سکتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پر کہ لوگ کیسے لاشوں کو اٹھا اٹھا کے پانی سے نکال رہے ہیں،